بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب میں سے مرثیہ کا انتخاب کیا ہے اور اس مرثیے کے شاعر میر انیس ہیں۔ مرثیہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ مرثیہ دراصل کسی مرنے والے کی یاد میں جو نظم کہی جاتی ہے وہ مرثیہ کہلاتی ہے اور اس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ جو مرثیہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے یہ 6 مصروں والا مرثیہ ہے، 6 مصروں کی نظم ہے، اور وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اسے مسدس کہتے ہیں۔ یعنی صنف شاعری کے حساب سے، اس کے صنف شاعری کے لحاظ سے یہ نظم مسدس کہلائے گی۔ 6 مصروں والی نظم مسدس کہلائے گی اور 5 مصروں والی نظم مخمس کہلائے گی۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ چلیں اب ہم میر انیس کا مختصراً سا تعارف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر گرمی کی شدت کے بارے میں پڑھیں گے۔ میر انیس 1803 میں پیدا ہوئے۔ میر ببر علی نام، انیس تخلص، فیض آباد ہندوستان کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ نے شاعری میں فارسی اور عربی زبانوں کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ انیس نے ہزاروں نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا۔ میر انیس کا انتقال بھی لکھنؤ میں 1874 میں ہوا۔ انتقال کی خبر سنتے ہی لوگوں کا ہجوم ان کے گھر کی طرف امنڈ آیا اور ان کی تدفین گھر پر ہی ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اب ہم مرثیہ پڑھتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے مرثیے کی وضاحت کروں گی، اس کے شعر کی تشریح بیان نہیں کروں گی۔ تو مرثیہ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ آپ غور سے سنیے، یہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 143 پر موجود ہے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے 7 پردوں کے اندر، عرق میں تر، خسخانہ مرصع سے نکلتی تھی نہ نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھوں آپ لے پائے نگاہ میں۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے، شیر اڑتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئے نہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ یہ ماخوذ ہے کلیات انیس سے۔ اب میں آپ کے سامنے اس مرثیے کے مشکل الفاظ کی معنی بتاتی ہوں، کیونکہ کافی مشکل الفاظ اس میں استعمال ہوئے جو ہم آپ روزمرہ زندگی میں استعمال نہیں کرتے۔ آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج، آب رواں یعنی بہتا ہوا پانی، نہر کو بھی کہتے ہیں۔ آپلے کا مطلب ہوتا ہے چھالے، آہو کہتے ہیں ہرن کو، برگ و بار یعنی پتے اور پھل، تاب و تب شدید گرمی، حدت اس معنوں میں آتا ہے۔ چنار ایک بے ثمر پھل یعنی ایک بے ثمر درخت یعنی کہ ایسا درخت جس پر پھل نہیں لگتے۔ حباب کا مطلب بلبلے ہوتا ہے۔ حدت گرمی، تپش۔ خسخانہ مصرع آنکھوں کی پلکیں۔
دل سرد ہونا، ولولہ اور جوش جاتا رہا۔ زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی، حیات۔ شاخ باردار، شاخ جو پھل پھول سے لدھی ہوتی ہے، ہری بھری شاخ کو شاخ باردار کہتے ہیں۔ عرق کا مطلب ویسے رس کا ہوتا ہے لیکن یہاں پسینہ مراد ہے۔ کھولنا، پانی کا ابلنا۔ کانٹا ہونا، سوکھ جانا۔ کچھار، شیر جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کو کچھار کہتے ہیں۔ لو کا مطلب ہوتا ہے شدید گرمی۔ مضطرب کا مطلب ہوتا ہے پریشان۔ گردوں، گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ اور مردم، لوگ، انسان۔ مدقوق، وہ جسے دق کا مرض ہو گیا ہو یعنی کہ ٹی بی۔ مقدر، میلہ۔ نہر القمہ، نہر فرات۔ نخل، کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھے اس مرثیے کے مشکل الفاظ۔ اب میں آپ کے سامنے اس مرثیے کا مختصراً سا خلاصہ اور مرکزی خیال بیان کرتی ہوں۔ میر انیس کی جو یہ نظم ہے گرمی کی شدت، دراصل یہ ایک مرثیہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو کہ واقعہ کربلا سے متعلق ہے۔ واقعہ کربلا کے روز میدان کربلا اور ارد گرد کا جو موسم تھا، گرمی کی جو شدت تھی اور چرند پرند پر اس کے جو اثرات تھے، میر انیس نے اسے اس نظم میں نہایت ہی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ نظم ایک بڑی نظم کا ابتدائی حصہ ہے اور میدان کربلا کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آیا۔ نظم میدان کربلا میں اس دن جو گرمی کی شدت ہے اس نظم میں بیان کی جا رہی ہے کہ جس دن جنگ کا معرکہ اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو یہ نظم موسم کی شدت کو بیان کر رہی ہے کہ جو آنے والے اس المناک سانحے کا کرب اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے۔ میر انیس نے جو لکھا کمال عروج تک پہنچا دیا۔ یہ مناظر فطرت کی لاجواب تصویر ہیں، ان کی نظر پورے منظر پر پڑتی ہے تو وہ ایک ایک شے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پورا منظر نگاہوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے۔ میر انیس نے مناظر قدرت کو جس انداز سے دیکھا اور جس طرح رد عمل کے طور پر اپنے محسوسات کا اظہار کیا وہ قابل تعریف ہے۔ موسم گرما کی شدت بیان کرتے ہوئے تمام جزیات کو بیان کر رہے ہیں اور اس کا خاکہ کھینچا ہے انہوں نے، اس منظر کشی کی ہے اس پوری نظم میں، اس پورے مرثیے میں، کہ شدید گرمی کے ماحول میں دریائے فرات کے کھولتے پانی، چرند پرند اور انسانوں کا پناہ گاہوں میں چھپنا، پودوں اور پیڑوں کا جلنا بیان کرتے ہیں۔ منظر کو تفصیلی انداز میں بیان کرنے کے لیے شاعر نے تشبیہات کا اور استعاروں کا استعمال بکثرت کیا ہے۔ دھوپ سے دن کے رنگ کا کالا ہونا، دریائے فرات کے سوکھے ہوئے ہونٹ اور اس کا کھولتا پانی، نظر کا پلکوں سے باہر نہ آنا، نظر کے پاؤں میں آپلے پڑ جانا، پھولوں کا نہ ہنسنا، شاخوں کا کانٹا ہونا، پتے کا رنگ دق کے مریضوں کی طرح زرد ہونا، یہ سب استعارے استعمال کیے، تشبیہات استعمال کیے۔ سورج کے چہرے کا گرد سے مقدر ہونا، آسمان کو گرمی سے بخار ہونا، دانے کا زمین پر گر کر بھن جانا، غرض جو حالتیں بیان کی ہیں ایک سما سا بن گیا ہے۔ یعنی اس وقت جو حالات ہوئے ہوں گے نواسۂ رسول کو جب جنگ کے میدان میں ان کے ہمارے آلِ رسول پہ جب تیر اندازی کی جا رہی ہوگی تو اس وقت ان تمام جو دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ کتنی مان پڑ گئی ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ آسمان کو گرمی سے بخار، زمین پر دانے کا گر کر بھن جانا، ساری حالتیں شاعر نے اپنے ایک سما سا باندھ دیا ہے اور بیان کا خوبصورت انداز ایسا ہے جو قاری کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ اس شدید گرمی اور قیامت خیز موسم کی سہ پیر میں کتنا خوفناک، المناک اور قیامت خیز منظر رونما ہوتا ہے، جس میں بے گناہوں کے خون، اور وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے پورے خاندان کے خون سے زمین رنگین ہو جاتی ہے، اور دنیا کی تاریخ میں ایسا غمناک سانحہ رونما ہوتا ہے کہ جس کی نظیر نہ پہلے تھی اور نہ آئندہ ہوگی۔ تو میر انیس کا یہ جو مرثیہ ہے یہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مرثیہ پڑھا اور اس مرثیے کی مختصراً سی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔